السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 87واں درس ہے، یعنی کہ 87، اور آج ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت 115 پر غور و فکر کریں گے۔ اس کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، مشرق والمغرب، اور مغرب، فأینما، پھر جس طرف بھی، تولو، تم رخ کرو گے، فثم، تو وہاں ہی، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، انا، بلا شبہ، اللہ واسع، بڑی وسعت والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پھر جس طرف بھی تم رخ کرو گے تو وہاں ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ آئیے اس آیت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد مبارک ہے، اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق مسجدوں کو ویران کرنے والا اور وہاں عبادت کو روکنے والا بڑا ظالم ہے، بیان کیا گیا۔ یعنی کہ گزشتہ جو آیت میں جو بات آئی تھی ہمارے سامنے، اس کو اس آیت سے جوڑا گیا کہ وہاں پر تو یہ ان سے کہا گیا تھا کہ جو لوگ مسجدوں کو آنے سے روکتے ہیں، ان سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ظالم خیال رکھے کہ مسجدیں ویران کرنے سے خدا کا ذکر بند نہ ہوگا۔ اللہ کی سلطنت تو مشرق و مغرب میں ہے، جدھر نظر اٹھا کر دیکھو وہاں اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ بے دین کہاں سے اس کا ذکر روکیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت سے کہاں پر روکیں گے؟ دوسرا تعلق، پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم مسجدوں میں نہ جا سکو تو خدا کا ذکر نہ چھوڑو۔ مطلب یہ کہ اگر کہیں پر کسی قسم کی کوئی اگر پابندیاں بھی اگر عائد ہوتی ہیں تو تم اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے نہ رکو۔ پورب اور پچھم، یعنی کہ مشرق اور مغرب، سب اللہ ہی کے ہیں۔ جہاں بھی بیٹھ کر اللہ کرو گے وہاں اس کو پالو گے۔ مسجد پر ہی عبادت موقوف نہیں ہے کہ مسجد ہی رہے تو عبادت کریں گے، جیسا کہ دوسرے مذاہب میں یہ بات ہے کہ ان کے جو کلیسائیں ہوتی ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہے، وہیں پر عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب سے بڑا انعام رہا ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت گاہ بنا دی۔ یعنی کہ تم جہاں کہیں بھی سجدہ کرو گے
وہ سجدہ قابل قبول ہے. عبادت کرنے کے لیے مسجدوں کا ہونا کوئی ضروری امر نہیں ہے. تیسرا تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار آئندہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے آئیں گے، یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. تو گزشتہ آیت میں تمام تفصیلات ہم نے بیان کی ہے کہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، صرف مسجدوں ہی پر تمہارا قبضہ نہ ہوگا بلکہ سارا مشرق و مغرب اللہ کا ہے. تم جدھر بھی جہاد کرتے ہوئے پہنچ جاؤ گے ادھر ہی رب کی نصرت پاؤ گے. یہاں پر تفسیر میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جہاد کے تعلق سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے تم جدھر بھی جاؤ گے وہاں پر اللہ کی مدد نصرت تم کو حاصل ہوگی. جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں بات بتلائی گئی کہ فَسَمَّا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کو پاؤ گے، خدا کی رحمت تمہاری طرف ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے. تم جدھر جاؤ گے، تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے، جو سجدہ کرو گے تو وہ اللہ ہی کو ہوگا. اور مشرق و مغرب کے بادشاہ کہلاؤ گے، یعنی کہ دین کا غلبہ ہوگا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مکہ شریف میں، مکے کے علاقوں میں اور مدینے کے اطراف کے علاقوں میں الحمدللہ دین کو غلبہ حاصل ہوا. پھر بعد میں صحابہ کرام نے اس دین کے پرچم کو لے کر مختلف مقامات پر آپ نے جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دین کے غلبے کے لیے انہوں نے جہاد کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد و نصرت انہیں حاصل رہی اور دین کا غلبہ جدھر جدھر جاتے رہے دین غالب ہوتا رہا. اس طریقے سے ان کو وہ مقام و مرتبہ بھی حاصل رہا. خلافت جو حاصل رہی، جو خلیفہ جو بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں تقریباً 33,000 گز مربع گز میل پر جو سو اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا تھا الحمدللہ. گویا پہلے کفار کی مغلوبیت کا ذکر تھا، یعنی کہ پہلے کافر غالب تھے، لیکن اب جو ذکر کیا گیا کہ وہ مغلوب ہوں گے، اور اب مسلمانوں کے غلبہ کا ذکر کیا گیا. چوتھا تعلق، پہلے تو کفار کے جرم کا ذکر ہوا، اب ان کی سزا کا تذکرہ ہوا ہے کہ اے کافرو، ابھی ہم نے تم کو مہلت دے رکھی ہے، جب ہماری پکڑ میں آؤ گے تو کہیں پناہ نہ پاؤ گے، کیونکہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، جدھر جاؤ گے اللہ کا عذاب پاؤ گے. کافروں کے لیے اللہ کی زمین تنگ کر دی گئی، تنگ کر دی جائے گی اور تنگ کر دی جانی چاہیے، کیونکہ تمام مشرق و مغرب، تمام جتنی بھی جہتیں، چاہے شمال ہو، جنوب ہو، مشرق و مغرب ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. شان نزول کے تعلق سے یہاں پر مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بتلایا گیا کہ یہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے. قبلے کا رخ معلوم نہ ہو سکا، جس کا جدھر دل جما اس نے ادھر ہی نماز پڑھ لی. صبح کو یہ واقعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، تب یہ آیت کریمہ اتری جس نے بتایا کہ سب کی نمازیں ہو گئی. دوسرا یہ کہ یہ آیت مسافر کے بارے میں اتری، جو آدمی سفر کرتا ہے، جو مسافر ہوتا ہے اس کے تعلق سے اتری کہ وہ بحالت سفر سواری پر نفل نماز ادا کر سکتا ہے، خواہ اس کی سواری کا رخ کدھر ہی ہو جائے. جیسا کہ یہ مسئلہ ہے کہ فرض کیجئے اس زمانے میں اونٹ پر، گھوڑے پر سفر کیا جاتا تھا تو اس پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. یہ بات بتلائی گئی کہ اور اس کا رخ چاہے جدھر بھی ہو وہ اس کو قبلہ ہی مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اسی طریقے سے آج کے زمانے میں یہ بات بتلائی گئی، علماء کرام نے اس بات کا، اس مسئلے کو اس طریقے سے پیش کیا کہ آج بھی جو کوئی بھی ٹرین میں ہو یا بس میں ہو یا آپ
ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہو یا پانی کے جہاز میں سفر کر رہے ہو تو لازمی بات ہے کہ قبلہ رخ کدھر ہے ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی علماء کرام نے اس بات کو بتلایا کہ آپ جدھر بھی چاہے رخ کر آپ نماز پڑھیں، وہ رخ قبلے کی طرف ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو وہ سجدہ ہوگا. لہٰذا آپ کو نماز تو ادا کرنا ہی ہے، عبادت آپ کو کرنا ہی ہے. تو یہ بات کہی گئی کہ آپ جس طرح بھی رخ کر سجدہ کرو گے وہ اللہ کو سجدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ یہ آیت مسافر کے بارے میں اتری کہ وہ بحالت سواری پر نفل ادا کر سکتا ہے، خواہ اس کی سواری کا رخ ادھر ہی ہو جائے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا. اس کے نفل درست ہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ دعا کدھر منہ کر کے مانگے، جیسا کہ اس میں یہ بات سامنے آئی دعا کے تعلق سے کس طرف دعا کر کے ہم دعا کریں. تو یہ بات پیش کی گئی مانگے، تو کیا نماز کی طرح اس کا بھی کوئی قبلہ ہے، یعنی کہ قبلہ رخ ہو کر ہی دعا کریں یا کدھر سے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. تب یہ آیت اتری جس میں بتایا گیا ہے کہ دعا کے لیے کوئی جہت یعنی کہ کوئی سمت لازمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر طرف ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت نماز خوف کے بارے میں آئی کہ جنگ کی حالت میں سخت خوف کے وقت جس طرف بھی نماز پڑھنے ہو جائے گی. اب آپ اس بات سے یہاں پر دیکھیے، آپ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جنگ کی حالت کیسی رہتی، ایک خوف کا معاملہ رہتا. جنگ جو ہے سو میدان جنگ میں سامنے دشمنوں سے مقابلہ رہتا، لیکن ایسے حالات میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کرام کی سیرت میں یہ بات سامنے آئی کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا گیا. نماز ایسی افضل ترین عبادت ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز ادا کی گئی. اس کے تعلق سے روایت میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جیسا کہ 40 صحابہ تھے، ایک جنگ کا موقع تھا، تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ 20 لوگ نماز ادا کرتے تھے اور 20 صحابہ ان کی حفاظت کرتے تھے، ہتھیار لے کر ٹھہرے رہتے تھے. اور پھر جب یہ لوگ نماز پڑھ لیتے تو پھر جو نماز ادا نہیں کر رہے تھے وہ لوگ نماز ادا کرتے تھے 20 لوگ، پھر یہ لوگ 20 لوگ ٹھہرا کرتے تھے. اس طریقے سے میدان جہاد میں بھی نماز کی ادائیگی ہوا کرتی تھی، لیکن نماز اس حالت میں بھی ترک نہیں کی گئی. الا یہ کہ ایک دو واقعات ایسے بھی تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں کہ اس موقعوں پر قضا کی گئی، وہ ایک آدھ واقعہ ایسا آیا، لیکن زیادہ تر نماز کو ترک نہیں کیا گیا. پانچواں قول یہ ہے کہ قبلہ بدلنے پر یہود نے مسلمانوں پر پانچواں قول یہ ہے کہ قبلہ بدلنے پر یہود نے مسلمانوں پر طعنہ کیا. تمہارا عجیب دین ہے جس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں، کبھی بیت المقدس اور کبھی کعبہ معظمہ. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب تو سمت کے تابع ہیں، اور اے مسلمانوں تم اللہ کے حکم کے. چھٹا قول یہ ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کو اختیار تھا کہ جدھر چاہیں اور ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، جدھر بھی جائیں ادھر منہ کر نماز ادا کرے. بیت المقدس یا خانہ کعبہ اس وقت کی جو آیتوں پہ جو بات بتلائی گئی تھی وہ یہ کہ اب یہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ابتدا میں بیت المقدس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر نماز ادا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں بھی جتنے برس رہے بیت المقدس کی طرف آپ نماز ادا کرتے تھے. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کو ہجرت کیے، تو یہاں پر جانے کے بعد بھی چند مہینے یعنی کہ 17 مہینے، تقریباً 17 مہینے 18 مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے تھے، اس طرف رخ کر کے. خلاصہ تفسیر میں بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس آیت کی تفسیریں شان نزول اور تعلقات کے لحاظ سے بہت ہیں. یا یہ کہ اے مسلمانوں
اگر مشرکین تم کو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہیں تو تم اس کی پرواہ نہ کرو، نہ تو اس سے اللہ کا ذکر رک سکتا ہے اور نہ تمہاری نمازیں، کیونکہ اس کی عبادت صرف مسجدوں کی چار دیواری میں محدود نہیں، بلکہ سارا مشرق و مغرب اسی کا ہے اور سارے عالم میں اسی کی سلطنت ہے۔ تم جہاں کہیں بھی موقع پا کر نماز پڑھ لو گے، ادھر ہی اللہ کی رحمت اور اس کی قبولیت ہوگی، کیونکہ اللہ بڑی وسیع مملکت والا، بڑا علم والا ہے۔ یا اے مسلمانوں، تم بحالت خوف جب جہاد میں ڈرتے ہوئے نماز پڑھو تو جدھر بھی منہ کر لو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ اس آخری صورت میں یہ آیت فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ سے منسوخ ہے، یا اے لوگو تم جدھر منہ اٹھا کر دیکھو وہاں اللہ کی معبودیت سے ہر جگہ اس کی عبادت ہو رہی ہے، لہذا تم بھی اس کی عبادت کرو۔ یا اے صحابہ کرام، تم جدھر بھی جہاد کے لیے جاؤ گے ادھر ہی اللہ کی رحمت، اس کی فتح و نصرت پاؤ گے۔ یا اے کافرو، تم جدھر بھی بھاگ کر جاؤ گے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، یعنی اس کے غضب و عذاب سے کہیں امان نہ پاؤ گے۔ خیال رہے کہ وسعتیں بہت سی ہیں، وسعت علمی، وسعت احسانی، کہ اس کا علم اور اس کی نعمتیں ہر چیز پر حاوی ہیں۔ بعض مخلوقات کو کچھ وسعت خاص ملی ہے، لیکن مطلق وسعت والا وہ رب ہی ہے۔ اگر اس کے احسانات پر نظر تو وہ بے حد و بے شمار ہے، اس کے احسانات پر اگر نظر کرو تو وہ بے حد و بے شمار ہے۔ اگر اس کی قدرتوں میں غور کرو تو وہ اندازے سے باہر، لہذا کہنا پڑے گا کہ وہی حقیقی واسع ہے اور وہی حقیقی علم والا یا واسع بمعنی وسعت و گنجائش والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امت مصطفی کو بہت وسعتیں اور گنجائشیں دینے والا ہے۔ چنانچہ اسلام میں رب نے بہت سی وسعتیں دی ہیں، ہر جگہ نماز درست ہے، پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم جائز ہے، ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے بہت آسان طریقے مقرر کیے گئے ہیں، دودھ گھی تک پاک ہو سکتا ہے، توبہ کے لیے بہت سہولتیں دے دی گئی ہیں، زکوٰۃ صرف 40واں حصہ ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک واسع کے علم کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو عقل دی جو محدود ہے، عشق بخشا جو لامحدود ہے، پھر دنیا کو محدود بنایا اور یا آخرت کو غیر محدود۔ عقل محدود ہے، دنیا محدود کو جانو، اور عشق غیر محدود سے غیر محدود آخرت کو پہچانو۔ تو رب نے اپنے محبوب کو غیر فانی لامحدود صفات بخشے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل سے نہ پرکھو، عشق سے معلوم کرو۔ سمندر کا پانی، ہوا اور سورج کی روشنی کسی ترازو سے نہیں تل سکتی ہے، یوں ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل عقل کی ترازو سے مت تولو۔ عقلی اطاعتوں کا بدلہ جنت اور وہاں کی نعمتیں ہیں، مگر عشق کا عوض دیدار الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وسعتیں دینے والا ہے، عاشقوں کے عشق میں وسعتیں بخشنے والا
اور جاننا ہے کون کس وسعت کے لائق ہے۔ اس آیت اور اس کی تفاسیر سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، پہلی امتوں کی نمازیں عبادت خانوں کے سوا کہیں نہ ہو سکتی تھی، جیسا کہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ساری زمین مسجد کر دی گئی ہے۔ اگر کسی جگہ نماز کی ممانعت ہوگی تو کسی عارضی کی وجہ سے، جیسے کہ قبرستان، مذبح خانہ اور حمام وغیرہ۔ دوسرا فائدہ، اگر کسی کو سمت قبلہ نہ معلوم ہو سکے تو جدھر دل گواہی دے ادھر ہی نماز پڑھ لے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ سفر میں نوافل اور خوف میں ہر نماز اور خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کے ستر والے ملک میں جس طرف رخ کر کے پڑھ لی جائے جائز ہے، یعنی کہ جس طرف بھی آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ نماز ادا کریں گے تو وہ جائز قرار دی جائے گی اور جائز ہے۔ چوتھا فائدہ، دعائیں جو مانگتے ہیں واسطے کوئی سمت لازم نہیں، دعا کرنے کے لیے کوئی سمت لازم نہیں۔ امام کو بھی چاہیے کہ اکثر امام مساجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام ائمہ کرام کیا کرتے ہیں، کبھی دائیں جانب مڑ کر دعائیں کرتے ہیں، کبھی دائیں جانب مڑ کر دعائیں کرتے ہیں، اور کبھی پورے رخ پلٹ کر دعائیں کرتے ہیں۔ اکثر دائیں طرف رخ کر کے دعا مانگے، کیونکہ سنت ہے۔ دعا دائیں جانب مڑ کر دعا مانگنے سے یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، مگر کبھی کبھی اور سمت بھی دعا مانگا کریں۔ پانچواں فائدہ، نیکی سے روکنا سخت گناہ ہے۔ کسی بھی نیک عمل سے کوئی اگر روکتا ہے تو وہ خود گناہ ہے۔ کسی کے روکنے سے نیک کام تو نہ رکے گا۔ بے شک جو آدمی جس کے اندر نیک خصلتیں ہیں وہ اگر اس پر کوئی ظلم کر اگر وہ وقتی طور پر اس ظلم کے ذریعے اس کو نیکی کرنے سے اگر وہ روکتا ہے، جیسا کہ مسجد جانے سے روکتا ہے یا عبادت کرنے سے روکتا ہے یا مسجد میں ذکر کی مشاغل کرنے سے روکتا ہے، تو وہ روکنے والے کا وہ ظلم کچھ دیر کے لیے رہے گا، لیکن جو ذاکر ہے، جو عابد ہے، وہ تو بہرحال جیسے ہی موقع ملے گا وہ عبادت کرے گا اور ذکر میں مشغول ہوگا۔ روکنے والا مجھے کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے نہیں روک پائے گا، بلکہ روکنے والے پر اس کا عذاب نازل ہوگا، اس پر اس کا وبال پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ جیسا کہ ایک بات بتلائی جاتی ہے کہ نیک کام کرنے میں ترغیب دو، نیکی کی طرف بلاؤ، نیکی کی دعوت دو۔ جب آپ نیکی کی طرف کسی کو بلائیں گے، نیکی کو جب دعوت دیں گے، تو روایات میں، حدیث میں یہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب تم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور وہ شخص وہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ جو نیک عمل کرنے والا ہے اسے بھی اس نیکی کا پورا اجر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے نیک عمل کی طرف ترغیب دینے والے کو اس کا پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی برائی کی ترغیب دیتا ہے یا برا کام کرنے کی طرف جو سو متوجہ کرتا ہے یا جس کی طرف سے برائی پھیلتی ہے، تو جو لوگ اس برائی کو قبول کر برا عمل کرتے ہیں تو اس برا عمل کرنے کا عذاب اس برا عمل کرنے والے کو جس طرح ہوگا، اسی طریقے سے برائی کی طرف توجہ دلانے والے کو بھی اس کا عذاب ہوگا۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ اللہ کا عذاب بہرحال برا عمل کرنے والے اور نیکیوں سے روکنے والوں کو اللہ کا عذاب ہوگا، اور وہ دنیا کی کسی زمین پر کسی مقام پر چلے جائیں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ چھٹا فائدہ جو ہے یہ ہے کہ اگر مسلمان ایمان کا ہتھیار لے کر جہاد کریں تو ہر جگہ فتح و نصرت اس کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ جو کوئی بھی دین کے غلبے کے مقصد کے تحت، یعنی کہ مسلمانوں پر دو قسم کی ذمہ داریاں، دو فرائض عائد کیے گئے ہیں، ایک تو تبلیغ اور دوسرا جہاد، اور یہ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل کیے، یعنی کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رائج کرنے کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی نے آیات دین کو غلبہ عطا کیا، دین کو غالب کیا، تو اس کے دو راستے رہے۔ وہ دو راستے تبلیغ اور جہاد۔ یعنی مکی دور پورا کا پورا آپ مکی دور دیکھیں گے تو اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی تبلیغ پر مبنی ہے۔ 13 سالہ دور پورا صبر و ثبات کے ساتھ آپ نے دین حق کا اعلان کرتے رہے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد وہاں پر دوسرے سال ہی سے آپ کے ہاتھوں کو کھول دیا گیا اور جہاد کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب ظالموں کے ظلم کو برداشت کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر وہ آیتیں جو صبر و ثبات کی تھی، مطلب کہ اس دور میں ان حالات میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ منورہ میں مکہ شریف میں جو ظلم کو برداشت کرتے رہے، جو صبر کو برداشت کرتے رہے، اب یہاں پر انہیں اجازت دے دی گئی کہ اب آپ ان ظالموں سے مقابلہ کرو۔ اب یہاں سے جہاد لازم ہوا، جہاد فرض ہوا۔ اب اس کی وجہ کیا رہی؟ مکی دور بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہا وہ دین کو غالب کرنے کے لیے، مدنی دور بھی جو رہا دین کو غالب کرنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ تبلیغ بھی ہوگی تو دین کو غالب کرنے کے لیے، جہاد بھی ہوگا تو دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ اس راہ میں جہد مسلسل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انہیں حاصل ہوگی۔ وہ جس طرف بھی رخ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت انہیں حاصل رہے گی۔ اس آیت سے ہمارے سامنے یہی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہر طرف ہے، اور ساری کائنات مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر ایک کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم امت مسلمہ پر اس طرح عائد ہوا، اس طرح ہوا کہ یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے جو فوائد آپ کے سامنے رکھے گئے کہ سجدہ کرنے کے لیے مسجدیں ہونا کوئی ضروری نہیں، لیکن مسجدوں کی عبادت کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ وہاں پر جماعت ادا ہوتی ہے، اور جماعت سے ایک سماج بنتا ہے، جماعت سے ایک محبتیں استوار ہوتی ہے، جماعت سے بہت بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے جماعت کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا جماعت سے نماز ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ایسا کہ کہیں پر ظلم کیا جائے گا اور مسجدوں سے روک دیا جائے گا تو مسجدوں سے جانے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ ان روکنے والوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے لازم ہے اور فرض کیا گیا، کیونکہ اب جہاد کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں۔ ظالموں کے ظلم کو روکنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، لہذا ظالموں کے پنجوں کو موڑنا بھی ایک مسلمان پر فرض ہے۔ ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو ہمیں اس کے ظلم کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے سدباب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ان طریقوں کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ قرآن مجید کے احکام کو پوری طرح سے غور و فکر کے ساتھ سمجھنے والا ہم کو بنا دے، اور فہم و ادراک عطا فرما، اور ہم میں وہ ایمانی کیفیت پیدا فرما جو تو چاہتا ہے، جس طرح مسلمان ہونا چاہیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے، اس طرح تو امت مسلمہ کے قلوب کو پھیر دے، نورانی ہم کو جو ہے سو دلوں میں نور پیدا کر دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔